حیات امین سوانح مولانا امین احسن اصلاحی برادرم محمد احسن تہامی اور مجھے یہ اعزاز حاصل رہا کہ ہم 1982 سے 1984 تک باقاعدگی سے اور 1985 میں بھی موقع ملنے پر مولانا اصلاحی کے گھر علمی و فکری استفادے کے لیے حاضر ہوتے رہے۔ یہ اصل میں سوال و جوابات کی ایک مجلس ہوتی جس میں علمی سوالات کے ساتھ ساتھ حالات حاضرہ پر بھی ان کا فکری تجزیہ شامل ہوتا تھا۔ ثقل سماعت کے باعث مولانا کو ہم سوالات لکھ کر دیتے جنہیں پڑھ کر وہ کلام فرماتے۔ مولانا اس وقت اپنی بیٹی محترمہ مریم انور کے گھر کینٹ میں رہائش پذیر تھے۔ ہم دونوں پیر اور کبھی منگل کو صبح 10 بجے کے بعد ان کے گھر جاتے۔ مولانا کی طرف سے اس کی اجازت بلا شبہ ہمارے لیے بہت اعزاز کی بات تھی۔ انہی ملاقاتوں کے درمیان ہی کسی وقت ہمارے ذہنوں میں یہ بات آئی کہ اس نشست میں مولانا کی سوانح کے لیے بہت سے تاریخی حقائق مل سکتے ہیں۔ پھر ایک ہفتے میں کسی وجہ سے نہ جا سکا تو احسن تہامی صاحب اکیلے چلے گئے۔ تب مولانا نے میرے بارے میں فرمایا کہ بلوچ صاحب چاہیں تو یہ کام کر سکتے ہیں۔ برادرم احسن صاحب نے بتایا تو میری خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی۔ اللہ کا شکر ہے کہ زندگی نے مہلت دی اور میں اپنا دیرینہ عزم پورا کرنے میں کامیاب ہو رہا ہوں۔ GCIL کا بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اس کا موقع اور وسائل فراہم کیے۔ مولانا کی سوانح میں مجھے ذاتی ملاقاتوں کے علاوہ ان ذرائع سے بھی معلومات حاصل ہوئیں۔ مولانا کی زندگی میں ان سے خاص اس مقصد کے لیے سوالات کے جوابات کی آڈیو ریکارڈنگ کرائی گئی۔ یہ تمام آڈیو کیسٹ جناب عبید اللہ عابد، اس وقت روزنامہ ایکسپریس میں معاون ایڈیٹر اور اس وقت دا نیوز میں شفٹ انچارج نے کاغذ پر منتقل کی تھیں۔ مولانا کے پوتے جناب ابو صہیب اصلاحی، استاذ محترم جناب جاوید احمد غامدی، مولانا کے شاگرد رشید جناب خالد مسعود کے صاحبزادے جناب حسان عارف، جناب محمد احسن تہامی، دیگر ذرائع جن کا تذکرہ بعد میں کیا جائے گا۔ ابتدائی زندگی، پیدائش، صاحب تدبر قرآن، تلمیذ خاص امام حمید الدین فراہی، مولانا امین احسن اصلاحی 1904 میں پیدا ہوئے۔ ان کی جائے پیدائش ضلع اعظم گڑھ کے قریب ایک گاؤں بمبھور ہے۔ اس وقت یہ گاؤں اعظم گڑھ سے 4 میل کے فاصلے پر تھا۔ اعظم گڑھ ہندوستان کے صوبے اتر پردیش UP کا ایک مرتم خیز علاقہ ہے۔ نامور اہل علم میں سے امام حمید الدین فراہی 1930 تا 1802، علامہ شبلی نعمانی 1857 تا 1914، سبط حسن 1916 تا 1986، کیفی آسمی 1925 تا 2002، اشتیاق احمد ذلی حیات کا تعلق بھی اسی علاقے سے ہے۔ اعظم گڑھ کی تاریخ۔ اعظم گڑھ کا قیام 1665 میں عمل میں آیا۔ دریائے ٹونس کے کنارے اس علاقے کو اعظم خان ایک نو مسلم جاگیردار نے قائم کیا۔ اعظم خان کے مورث اعلیٰ کے بارے میں روایت ہے کہ مغل بادشاہ جہانگیر کے دور 1605 تا 1627 میں ایک ہندو راجپوت آگرہ گیا۔ آگرہ اس وقت دارالسلطنت تھا۔ وہاں اس نے اسلام قبول کر کے جہانگیر کے دربار میں حاضری دی۔ جہانگیر نے قدر افزائی کی اور اسے دولت خان کے خطاب سے نوازا، ساتھ ہی اسے 24 پرگنوں کی ریاست عطا کی۔ ایک پرگنہ کم و بیش 10 گاؤں پر مشتمل ہوتا تھا۔ یہ پرگنے زیادہ تر موجودہ اعظم گڑھ کے علاقوں پر مشتمل تھے۔ راجہ دولت خان لاولت فوت ہوئے۔ اس نے اپنے ہندو بھتیجے ہربنس کو ریاست کا ولی عہد مقرر کیا۔ ہربنس اپنے آبائی مذہب ہی پر رہا، لیکن آگے چل کر اسی خاندان کے ایک شخص بکر ماجید نے اسلام قبول کر لیا۔ بکر ماجید کے 2 بیٹے تھے، ایک اعظم خان اور دوسرا عظمت خان۔ بڑے بیٹے نے اعظم گڑھ کے نام سے آبادی قائم کی اور عظمت خان نے عظمت گڑھ کی بنیاد رکھی۔ گڑھ کے متعلق معلوم ہے کہ یہ ہندی لفظ ہے اور اس کا مطلب ہے قلعہ۔ یہ عموماً ایسی آبادی کے لیے بولا جاتا ہے جو کسی فوجی چھاونی سے وجود میں آئی ہو۔ یوں اعظم خان کی بنائی گئی جاگیر بتدریج ایک شہر کی شکل اختیار کر کے اعظم گڑھ بن گیا۔ امین احسن اصلاحی کی پیدائش کے وقت اعظم گڑھ کے 2 واضح حصے تھے۔ ایک حصہ مسلم اعظم گڑھ اور اس کے مضافات پر مشتمل تھا، اور دوسرا حصہ ہندوؤں سے آباد تھا جو کہ واضح اکثریت میں تھے۔ آبادی کی اکثریت راجپوت تھی۔ یہ برادری مذہب کی تبدیلی کے باوجود بڑے امن اور اتحاد کے ساتھ رہتے تھے۔ ایک دوسرے کے ہاں جاتے، تقریبات میں شریک ہوتے
اور سماجی سطح طور پر راجپوت برادری کی شناخت رکھتے تھے۔ مسلم آبادی کے اندر مقامی راجپوتوں کے علاوہ مہاجرین بھی شامل ہو چکے تھے، جو کہ انصاری، شیخ، خان، مرزا اور مغل کہلاتے تھے۔ امین احسن اصلاحی کا گاؤں بھمبور زیادہ تر مسلم آبادی پر مشتمل تھا۔ یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ گاؤں کے کچھ لوگ پڑھے لکھے اور باشعور اور اپنے زمانے کے حالات سے پوری آگہی رکھتے تھے۔ امین احسن اصلاحی بیان کرتے ہیں کہ 1857 کی جنگ آزادی میں گاؤں کے ایک شخص سرفراز خان نے بڑا فعال حصہ لیا۔ چنانچہ جنگ کے خاتمے کے بعد جب انگریزوں نے داروگیر شروع کی تو سرفراز خان کا گھر جلا دیا گیا۔ گھر کے کھنڈرات کی یاد امین احسن کے حافظے میں ہمیشہ محفوظ رہی۔ خاندان: امین احسن کے دادا کا نام وزیر علی تھا۔ یہ نو مسلم راجپوت خاندان تھا۔ گاؤں کے صاحب حیثیت زمیندار تھے۔ ہندی لکھنا پڑھنا جانتے تھے۔ گاؤں کے معززین میں ان کا شمار ہوتا تھا۔ امین احسن کے والد ماجد کا نام حافظ محمد مرتضیٰ تھا۔ وہ قرآن مجید کے باقاعدہ حافظ تھے۔ حج کی سعادت بھی حاصل کر لی تھی۔ اگرچہ کسی مدرسے سے باقاعدہ پڑھے ہوئے نہیں تھے، لیکن فارسی اور اردو اچھی طرح پڑھ لکھ لیتے تھے۔ قرآن مجید بہت خوش الحانی سے تلاوت کرتے۔ گاؤں کی مسجد کے اگرچہ امام نہیں تھے، لیکن رمضان المبارک میں باقاعدگی سے تراویح پڑھاتے۔ امین احسن اس حوالے سے بتاتے ہیں، گاؤں کے لوگ قرآن شریف صرف انہی سے سننا پسند کرتے تھے اور وہ زندگی بھر مسجد میں برابر قرآن سناتے رہے۔ جناب حافظ محمد مرتضیٰ اس لحاظ سے اپنے خاندان کے پہلے فرد تھے کہ انہوں نے اپنی اولاد کو آبائی پیشہ زمینداری اختیار کرنے کے بجائے علم دین کی طرف متوجہ کیا۔ یہ ان کی علم دوستی کا بہت بڑا ثبوت ہے کہ 1935 کے پاس علم حدیث سیکھنے کے لیے بھیجا۔ اپنے والد محترم سے متعلق مولانا اصلاحی یہ واقعہ بیان کرتے ہیں کہ جب وہ مدرسۃ الاسلام میں باقاعدہ طالب علم تھے تو ان کے والد مولانا فراہی سے ملنے مدرسے آئے۔ ان کے والد صاحب نے یہ دورہ ان کی غیر موجودگی میں کیا۔ مولانا اصلاحی کو جب یہ معلوم ہوا تو وہ گھبرائے کہ معلوم نہیں مولانا فراہی ان کے والد کے متعلق کیا تاثر قائم کریں، لیکن جب ان کا استاد محترم سے سامنا ہوا تو انہوں نے تعریف کرتے ہوئے اس ملاقات کا ذکر کیا اور کہا کہ امین، تمہارے والد گرامی تو مولوی صاحب نکلے۔ یہ تحسین کا ایک کلمہ تھا، کیونکہ اس زمانے میں پڑھے لکھے شخص کو مولوی ہی کہا جاتا تھا۔ مولانا اصلاحی بتاتے ہیں کہ زندگی میں مجھے جو خوشیاں ملیں، استاذ محترم کے اس جملے کو ان خوشیوں میں سے ایک خوشی سمجھتا ہوں۔ امین احسن اصلاحی اپنے والد کی شخصیت اور گاؤں میں ان کے لیے بے حد ادب و احترام سے متاثر تھے۔ چنانچہ ایک محترم، باوقار اور بارو باپ بیٹے ہونے کے احساس نے ان کے اندر بچپن میں احساس تشکر اور اعتماد پیدا کرنے میں نمایاں کردار ادا کیا۔ جیسا کہ بیان کیا جا چکا ہے کہ مولانا کا خاندان ایک نو مسلم راجپوت خاندان تھا، اور اس خاندان کے اسلام لانے کے متعلق مولانا اصلاحی خود بتاتے ہیں کہ سورج سنگھ نامی ایک شخص کھیتوں میں کام کرنے کے بعد شام کو گھر واپس لوٹا۔ اسے شدید بھوک محسوس ہو رہی تھی۔ وہ سیدھا باورچی خانے کے طور پر مخصوص جگہ پر پہنچے۔ یہ جگہ ایک چبوترے کی شکل میں بنی ہوئی تھی۔ ہندو راجپوتوں کی یہ مذہبی روایت رہی ہے کہ وہ ہر دن اس چبوترے کی لپائی کرتے ہیں۔ لپائی کے بغیر اس پر نہ کھانا پکتا تھا اور نہ کھایا جاتا تھا۔ مزید یہ کہ اس جگہ پر جوتوں سمیت جانا حرام کے درجے میں غیر مناسب سمجھا جاتا تھا۔ سورج سنگھ نے جب اس روایت کی خلاف ورزی کی اور جوتوں سمیت چبوترے پر جا کھڑے ہوئے تو اس کی بیوی نے سخت سست کہتے ہوئے کہا کہ لگتا ہے کہ تم تو اب بالکل ہی مورکھ یعنی بے دین ہو گئے ہو۔ بیوی کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ تم مسلمانوں والی حرکتیں کرنے لگ گئے ہو۔ اس کے طنز میں یہ اشارہ چھپا ہوا تھا کہ سورج سنگھ پر پہلے بھی اسلام کا اثر تھا۔ چنانچہ وہ بات سن کر بھڑک اٹھے اور کہا کہ تم یہی سمجھو کہ اب میں مورکھی ہو گیا ہوں۔ وہ وہاں سے اٹھے اور سیدھے گاؤں میں واقع ایک صوفی بزرگ کی خانقاہ پر پہنچے اور باقاعدہ اسلام قبول کر لیا۔ مولانا امین احسن اصلاحی کے مطابق سورج سنگھ مولوی شبلی متکلم کے دادا تھے۔ مولوی شبلی متکلم کو مولانا امین احسن رشتے میں اپنا چچا کہتے تھے۔ بہن بھائی: امین احسن بہن بھائیوں میں سب سے بڑے تھے۔ وہ 3 بھائی اور 3 بہنیں تھیں۔ دوسرے بھائیوں کے نام سلطان احسن اور مشیر احسن تھے۔ گھریلو ماحول: زمانے کے دستور کے مطابق امین احسن کے ہاں ایک مشترکہ خاندانی نظام یعنی جوائنٹ فیملی سسٹم تھا۔ مولانا اصلاحی اس کے متعلق فرماتے ہیں،
ہمارے ہاں جوائنٹ فیملی سسٹم کی روایت ہے۔ جوائنٹ فیملی سسٹم ظاہر ہے کہ ہندوؤں کی یادگار ہے۔ معلوم ہونا چاہیے کہ اسلام نے اس کی کوئی تعلیم نہیں دی۔ یہ سراسر ایک علاقائی روایت ہے۔ جوائنٹ فیملی سسٹم کی کچھ برکات بھی ہیں اور کچھ مصیبتیں بھی۔ برکات یہ ہیں کہ سب افراد کا تشخص ایک خاندان کی حیثیت سے ہوتا ہے۔ فرد کے بجائے خاندان پہچان ہوتی ہے، اور خاندان شخص کی کمیوں اور کجیوں پر پردہ ڈالے رہتا ہے۔ جبکہ خرابی یہ ہے کہ خاندان کے سربراہ کی حیثیت ایک خاوند کی سی ہوتی ہے، باقی تمام لوگ اس کے تابع فرمان اور غلام ہوتے ہیں۔ مردوں کی زندگی تو جیسے تیسے گزر ہی جاتی ہے، لیکن عورتوں کی زندگی جنگ و جدل میں گزرتی ہے، یا وہ ایک بے زبان قیدی کی طرح رہتی ہیں۔ ہمارے گھر میں والدہ، والد، ان کے بھائی، ان کے چچا زاد سب اکٹھے رہتے تھے۔ امین احسن اپنی والدہ کے بجائے، اپنی دادی اور والد کے بجائے چچا سے بہت زیادہ مانوس تھے۔ وہ اپنی دادی کو میاں جی کہتے۔ وہ انہیں ہی اپنا سب کچھ سمجھتے تھے۔ وہ اپنی والدہ سے ڈرتے اور والد کے روب کے پیش نظر ایک خاص فاصلے پر رہتے۔ میاں جی کے لاڈ و پیار پر ان کی والدہ ناراض ہوتیں اور ساس سے شکوہ کرتیں کہ بچہ ان کے لاڈ پیار سے بگڑ جائے گا، لیکن دادی اس تنقید کی کوئی پرواہ نہ کرتیں۔ اسی طرح پڑھائی کے حوالے سے جب ان کے والد ان پر سختی کرتے تو چچا درمیان میں آتے اور امین احسن کی طرفداری کرتے ہوئے کہتے کہ بچے بچے ہی ہوتے ہیں، حافظ نہیں ہوتے کہ ہر وقت سنجیدہ اور پڑھائی میں منہمک رہیں۔ امین احسن بتاتے ہیں کہ ایک دن وہ گھر کی خواتین کے ساتھ 2 میل کے فاصلے پر اپنے ننیالی عزیزوں کے ہاں گئے ہوئے تھے۔ ان کے دادا جب گھر آئے تو انہوں نے معمول کے مطابق اپنے لاڈلے پوتے کے متعلق پوچھا۔ انہیں بتایا گیا تو وہ بیل گاڑی لے کر گھر سے نکل کھڑے ہوئے۔ وہاں پہنچے تو انہیں بتایا گیا کہ امین سو چکے ہیں، لیکن ان کا ارادہ اٹل تھا۔ اپنے پوتے کو سوتے ہوئے بیل گاڑی پر لاد لائے۔ وہ پیار پیار میں اپنی چائے بھی انہیں پلا دیتے۔ امین احسن کو یہ چائے اگرچہ بہت کڑوی لگتی، لیکن مروت میں انہیں پینی پڑتی۔ ابتدائی تعلیم۔ امین احسن جب 10 برس کے ہوئے تو انہیں گاؤں میں موجود مکتب میں داخل کرا دیا گیا۔ گاؤں کے اس اسکول میں کل 1 استاد تھے، یعنی مولوی بشیر احمد۔ ان سے انہوں نے ابتدائی حساب سیکھا، فارسی اور اردو بھی پڑھی۔ فارسی میں انہیں سعدی کا کریمہ اور دوسری کتابیں پڑھائی گئیں۔ امین احسن کو کریمہ کے شعر جلد ازبر ہو گئے اور وہ انہیں اونچی آواز میں ترانے کی طرح گاتے۔ ریاضی کے پہاڑوں اور ضرب تقسیم سے انہیں سخت وحشت تھی۔ امین احسن تسلیم کرتے ہیں کہ انہیں مکتب جانا سخت برا لگتا تھا، اور نہ ہی ان کی اپنے استاد مولوی بشیر صاحب سے کوئی مناسبت تھی۔ البتہ ایک دوسرے استاد مولوی فصیح الدین سے انہوں نے دینی تعلیم حاصل کی، اور اس استاد کی وہ دل سے عزت کرتے تھے۔ مولوی فصیح الدین کا مکتب اس سرکاری اسکول کے علاوہ تھا۔ سرکاری اسکول میں وہ 3 برس تک زیر تعلیم رہے کہ ایک دن سرکاری افسر نے اسکول کا اچانک معائنہ کیا۔ اسکول میں چند بچوں کو زیر تعلیم دیکھ کر اس نے اعلان کیا کہ اس مدرسے کو بند کیا جاتا ہے۔ یہ اعلان سننا تھا کہ تمام طلبہ خوشی کے نعرے لگاتے گھروں کو لوٹ گئے۔ خود امین احسن بھی دوسرے بچوں کی طرح یہ خوشخبری سنانے اپنے گھر کی طرف بھاگے۔ انہوں نے یہ خبر سب سے پہلے اپنی دادی جان میاں جی کو سنائی، جو ان کے جذبات پر حیران رہ گئیں کہ بچہ اسکول سے کس قدر بیزار تھا۔ سرکاری اسکول کی تعلیم کا سلسلہ تو منقطع ہو گیا، البتہ مولوی فصیح الدین کے دینی مدرسے میں تعلیم جاری رہی۔ بچپن کے کھیل۔ گاؤں کی زندگی میں گلی ڈنڈا اور کبڈی عام کھیل تھے، لیکن ان کی طرف امین احسن کی طبیعت راغب نہیں ہوئی۔ البتہ گھڑ سواری اور تیراکی ان کا پسندیدہ مشغلہ تھا۔ 10 برس کی عمر میں وہ تیراکی اور گھڑ سواری دونوں میں طاق ہو گئے۔ گھوڑا مناسب رفتار سے دوڑا لیتے، جبکہ تیراکی اس قدر بھائی کہ گھر والوں کی اجازت کے بغیر گاؤں میں موجود تالاب اور گاؤں سے باہر ندی میں چلے جاتے۔ جب تیراکی میں ان کی دلچسپی زیادہ بڑھی تو گھر کے بزرگوں نے ان کی نگرانی شروع کر دی۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ ایک دفعہ وہ ڈوبتے ڈوبتے بچے، جس پر ان کی نگرانی مزید سخت کر دی گئی، اور یوں ان کے اس خطرناک مشغلے میں خاصی کمی واقع ہو گئی۔ بچپن کے خوف۔ امین احسن اصلاحی بتاتے ہیں کہ انہیں بچپن میں جن بھوتوں سے نہ ڈرایا گیا اور نہ ان کا خوف انہیں کبھی رہا، لیکن وہ پاگلوں سے بہت خوفزدہ ہو جاتے۔ وہ تخیل میں دیکھتے کہ ان کا واسطہ کسی پاگل شخص سے پڑ گیا ہے اور گھر کے لوگوں نے اس سے جان بچائی ہے۔ ان کے بچپن کا ایک واقعہ ہے کہ وہ ننیال میں رہنے کے لیے گئے ہوئے تھے۔ وہاں ایک لڑکا اپنے گھر والوں سے لڑ جھگڑ کر
گھر سے باہر ایک ویرانے میں چلا گیا اور درخت کے نیچے جا کر بیٹھ گیا۔ امین احسن نے اسے دیکھا تو اسے پاگل سمجھ کر بہت خوفزدہ ہوئے۔ اس منظر کی دہشت انہیں ایک عرصہ تنگ کرتی رہی۔ بچپن کی شرارتیں۔ 10-12 برس کی عمر میں ان سے خطرناک شرارت سرزد ہوئی جسے وہ اپنے بڑھاپے میں بھی فراموش نہ کر سکے۔ ہوا یہ کہ گھر کے مہمان خانے کے دروازے کے اندرونی کواڑ پر بھیڑوں کا ایک چھتا تھا۔ اسے دیکھ کر ان کی رگیں شرارت پھڑکی۔ انہوں نے اپنے چچا سے کہا کہ آئیں ہم آپ کو ایک تماشا دکھائیں۔ وہ انہیں ساتھ لے کر دروازے کے قریب آئے۔ ان کے ہاتھ میں ایک چھڑی بھی تھی۔ چچا کو سنبھلنے کا موقع دیے بغیر انہوں نے چھڑی بھیڑوں کے چھتے پر دے ماری۔ نتیجہ صاف ظاہر تھا، بھیڑیں دونوں پر حملہ آور ہوئیں۔ قریب ہونے کے باعث چچا کی نسبت امین احسن بھیڑوں کا زیادہ شکار ہوئے۔ بھیڑوں نے بہت کاٹا، چہرہ پھول کر کپا ہو گیا، بخار بھی آ گیا اور 15-20 دن تک بیمار رہے۔ چچا بھی متاثر ہوئے لیکن کم۔ امین احسن کی دوسری شرارت اس سے مختلف تھی اور اسے وہ موقع ملنے پر دہراتے رہتے۔ یہ شرارت وہ اپنے ایک ہمجولی الیاس کے ساتھ ہی کیا کرتے تھے۔ دونوں نے منصوبہ بنایا کہ وہ کھیر پکائیں۔ چنانچہ اس مقصد کے تحت وہ گھر والوں سے آنکھ بچا کر چاول شکر اکٹھا کرتے اور پھر گاؤں کے کمہار کے پاس جاتے۔ کمہار سے کہتے کہ وہ انہیں ایک ہنڈیا فراہم کرے۔ کمہار ان کے چچا سے واقف تھا اور جانتا تھا کہ یہ گاؤں کے کھاتے پیتے گھرانے کے فرزند ہیں، انہیں خالی ہاتھ لوٹانا درست نہ ہوگا، اس لیے وہ بیوی کی مخالفت کے باوجود انہیں ہنڈیا دے دیتا۔ کمہار کی بیوی انہیں دھمکاتی کہ وہ ان کی شکایت کر دیں گی، لیکن وہ اس دھمکی کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے ہنڈیا لے کر گاؤں سے باہر ٹیلوں میں پہنچ جاتے۔ اب وہ وہاں گڈریے آنے کا انتظار کرتے۔ انہیں معلوم ہوتا تھا کہ گڈریا اپنے ریوڑ کے ساتھ یہاں سے گزرے گا، چنانچہ جب وہ آتا وہ اس سے دودھ طلب کرتے۔ کمہار کی طرح وہ اسے بھی دودھ دینے پر قائل کر لیتے۔ ویسے بھی کمہار، گڈریے، موچی وغیرہ کی حیثیت اس سماج میں ایک غلام کی سی تھی۔ وہ زمیندار ہوں یا ان کے بیٹے، ان کے حکم سے سرتابی کی مجال انہیں نہیں ہوتی تھی۔ چنانچہ کھیر کے تمام لوازمات مکمل ہونے پر کھیر پکاتے۔ پلیٹ کے بجائے پیپل کے بڑے بڑے پتے استعمال کیے جاتے اور کھیر خود بھی کھائی جاتی اور وہاں سے گزرنے والے کی بھی ضیافت کی جاتی۔ امین احسن کہتے کہ اس کھیر کا مزہ وہ کبھی نہیں بھول سکتے۔ اس واقعے کو بیان کرتے ہوئے مولانا امین احسن اس وقت کی معاشرت پر ایک بھرپور تبصرہ بھی کرتے۔ ان کے اپنے الفاظ کے مطابق، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارے علاقے میں خدمتکاروں کا جو طبقہ تھا یہ قدیم غلامی کی یادگار تھا۔ دھوبی، درزی، نائی، صفائی کرنے والے، ترکھان، لوہار، بڑھئی، کمہار، یہ سب دراصل زمیندار کے ملازم تھے۔ یہ سب موروثی تھے۔ اس بات کا احساس مجھے شعور آنے پر ہوا کہ جس غلامی کی ہم مذمت کرتے ہیں وہ تو ہمارے زمانے میں بھی رہی ہے۔ ان سب خدمت گزاروں کی مزدوری بہت ادنا ہوتی تھی۔ 2-2، 4-4 پیسے یا گھٹیا قسم کا گڑ ہوتا تھا جو لوگ انہیں معاوضے کے طور پر دیتے تھے۔ ان کی زندگیاں بالکل غلاموں کی طرح ہوتی تھیں۔ بچپن کی پٹائی۔ امین احسن فخر سے بتاتے ہیں کہ دوسرے بچوں کے برعکس والدہ کی سخت طبیعت کے باوجود ان کی کبھی پٹائی نہیں ہوئی۔ ان کے بہن بھائی برابر والدہ سے پٹتے اور اس وقت ماں کا غصہ ان پر کپ کپی طاری کر دیتا، لیکن انہیں کبھی مار نہیں پڑی۔ بس ایک دفعہ انہوں نے صاف انکار کر دیا کہ آج اسکول نہیں جاؤں گا۔ ان کے انکار اور انکار میں موجود عزم نے شفیق چچا کو غصہ دلایا اور انہوں نے بے وقوف کہیں کا کہہ کر ایک تھپڑ چڑھ دیا۔ تھپڑ کھانے کے بعد بھی امین احسن اسکول نہیں گئے۔ ادھر چچا کو زندگی بھر اس تھپڑ کا پچھتاوا رہا۔ انہوں نے بارہا اس کا اظہار کیا کہ کاش میں نے امین پر ہاتھ نہ اٹھایا ہوتا۔ یہ اظہار اس وقت مزید شدت اختیار کر گیا جب وہ عالم ہو گئے۔ امین احسن نے اسکول اور اس کے بعد مدرسۃ الاسلام میں بھی کبھی کسی استاد سے مار نہیں کھائی، حالانکہ ان کے فارسی کے استاد بہت سخت گیر تھے۔ ان کے ہاتھ سے اکثر طلبہ پٹتے، لیکن انہوں نے امین احسن پر کبھی ہاتھ نہیں اٹھایا۔ تحریر نعیم احمد بلوچ۔